دیکھیے ہندوستان میں سپریمیسی ہے انسٹیٹیوشنز کی، اداروں کی. آپ کشمیر کو چھوڑیں لیکن باقی ہندوستان میں سپریمیسی ضرور ہے. ہندوستان 5واں بگیسٹ ڈونر ہے افغانستان کی ریکنسٹرکشن میں. ہندوستان $3 بلین سے زیادہ پیسہ دے رہا ہے افغانستان کو مختلف پروجیکٹس میں. ہندوستان نے چابہار پورٹ پہ کام کیا ہے اور اپنی تجارت ایک اسٹیبلش کر دی ہے پاکستان کو بائی پاس کرتے ہوئے، کیونکہ پاکستان نے افغانستان کی یہ ریکویسٹ نہیں مانی کہ پاکستانی ٹیریٹری سے افغانستان اور ہندوستان کے درمیان تجارت ہونے دی جائے. اب ایک تو یہ بات ہے کہ ہندوستان اپنے انویسٹمنٹ کو پروٹیکٹ کرے گا، اس لیے یہ ہندوستان کے مفاد میں ہے کہ وہاں پہ ایسی حکومت آئے جو امن بھی ڈیلیور کرے اور جو ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن کا کام بھی سنبھالے، چاہے وہ طالبان کی حکومت ہو چاہے کسی اور کی حکومت ہو. دوسری بات، چاہے طالبان کی حکومت ہو چاہے جو بھی حکومت ہو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہندوستان کے ساتھ ان کی قریبی تعلقات ہوں گے. اس لیے ہمیں جو انڈیا سینٹرک پالیسی ہے افغانستان کے بارے میں، اس کو ہم نے ذرا دیکھنا چاہیے. آپ خود ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، اگر طالبان روس کو امبریس کر سکتے ہیں جنہوں نے افغانستان پہ چڑھائی کی، تباہ کیا، اور اگر طالبان چین اور ایران کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتے ہیں تو طالبان ہندوستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھیں گے. اور اس کے بعد یہ بھی دیکھیں کہ ہندوستان انرجی ہے، ہائیڈرو کاربن وسائل جو ہیں سینٹرل ایشیا کے، ان کو ان کی ضرورت ہے. اس لیے وہ افغانستان کو اسپرنگ بورڈ کے استعمال کرتے ہوئے سینٹرل ایشیا کے ساتھ اپنی تجارت بھی بڑھانا چاہتے ہیں. یہ آبجیکٹو، یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جن کو دیکھ کے آپ نے اپنا رسپانس فارمولیٹ کرنا ہے. لیکن یہ 3-4 جو نکات اٹھائے گئے ہیں، ایک ہندوستان کا جو نکات، پاکستان نے اب یہ بھی کہا ہے کہ ہندوستان اور افغانستان کے درمیان اگر اچھے تعلقات ہوتے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. ہمارا تو صرف ایک اعتراض تھا، اور وہ ہم امریکیوں کو بھی کہتے رہے ہیں اور وہ ہم افغانیوں کو بھی کہتے رہے ہیں کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف ہندوستانی استعمال نہ کریں. جو NDS اور راہ کا رشتہ رہا ہے اس کو ہمارے خلاف استعمال، اتنی سی بات. اس کے علاوہ ہمیں کوئی ان سے تعلق نہیں. اہم بات ہے کہ عمران خان نے ایک دفعہ پھر واضح، واشگاف اور دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ بھارت سے جو تعلقات کی بات ہوتی ہے، کی جاتی ہے، وہ کشمیریوں سے غداری کے مترادف ہے. جی انجم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کشمیریوں سے غداری کے مترادف؟ آپ کو پتہ یہ آج آئے ہوئے ہیں، ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں پاکستان میں. ہاں دیکھیں دو واقعات، جو جملہ کہا ہے کہ ہم بھارت سے تجارت نہیں کر سکتے، یہ کشمیریوں سے کہ خون سے غداری ہوگی. اس کے ساتھ وہ ECO کنٹریز کے جو 10 ممالک تھے ان کے نمائندوں سے خطاب کر رہے تھے، اور وہاں لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ECO کو بنے ہوئے بھی آج 30 سال ہو گئے ہیں. یہ RCD کے بعد بنی تھی. اس میں بھی ہم افغانستان سے آگے نہیں گزر سکے کیونکہ افغانستان نے ہمیں راہداری نہیں. ہم پہلے اس پہ بات کریں، یہ بھارت کے معاملے میں جو بات دونوں بات، ہم نہ ECO کے ساتھ تجارت کر سکے ہیں، بھارت کے ساتھ SAARC کنٹریز ہیں، ہم ان کے ساتھ تجارت نہیں کر سکے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے خون سے غداری نہیں کر سکیں گے. بھائی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کے عوام کی حالت بدلنی ہے تو خود عمران خان نے کہا ہے کہ ملک نہیں ترقی کرتے، خطے ترقی کرتے ہیں، تو خطے میں ٹریڈ ضروری ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم جنگ سے کشمیر لے نہیں سکتے، ڈائلاگ ہمارے ہو نہیں رہے. اب ڈائلاگ ایک واحد رہا. اگر کشمیر کے ساتھ ہم اب چین کے بھی اختلافات ہیں، چین نے تو ہندوستان کے ایک بڑے علاقے پہ قبضہ بھی کیا ہوا ہے، اس کے باوجود ان کا $80 ارب کا ان کی تجارت ہے. اگر ہم بھارت کے ساتھ اور SAARC کے ساتھ تجارت بھی کریں، ڈائلاگ بھی کریں، تو پاکستان کے عوام کی حالت بہتر ہو سکتی ہے. اور لڑائی، اور ہم اپنی جگہ کھڑے رہیں کہ ہم نے کشمیر پہ ہمارا ڈسپیوٹ ہے لیکن ہم تجارت کھولیں تاکہ اس ملک کے حالات بدلیں. کچھ عوام کشمیر پہ بڑا کلیئر سٹینڈ ہے، کیونکہ آپ خان صاحب، آپ کو ایک بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس خطے میں اس وقت تک ترقی یا اس لیول کی ترقی نہیں ہو سکتی جب تک آپ افغانستان پرامن نہیں ہو سکتا، جب تک آپ کے کشمیر کے معاملات سالو نہیں ہو سکتے. اور کشمیر کے معاملے کو سالو ہونے کے لیے جس طرح انجم صاحب نے کہا اور عمران خان نے کہا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پورے پاکستان قوم کا ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہے جس کی عمران خان نے بات کی ہے. میں نے کہا ہے کہ کشمیر کا تنازع ہوتے ہوئے بھی ہمیں بھارت سے چائنا کر رہا ہے تجارت کرنی چاہیے تاکہ اس ملک کے عوام کے حالات بدلیں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تاکہ ملک کی قسمت بدلے. ایسے ملک کی قسمت ایسے نہیں بدلتی جن کے ساتھ آپ کے 75 سال سے ایشوز چل رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ تجارت شروع کرتے ہیں.
آپ کشمیر کے نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں۔ بخاری صاحب کو ہمیں جب تک کشمیر بخاری کی صاحب کو میں دعوت دے رہا ہوں بھائی، لوگوں کے حالات ٹھیک ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، بحال نہیں بخاری ہوتی، صاحب ہمیں کیا کوئی کہتے ہیں تجارت نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں کے حالات بدلنے چاہیے بھائی، تنازع چلتے رہنے کا چلتے جی رہنے۔ خان صاحب گزارش یہ ہے کہ دو باتوں کے حوالے سے بات کرنی ہے مجھے۔ ایک تو کشمیر کے حوالے سے جو بیان عمران خان صاحب نے دیا ہے اس کی نہ صرف تعریف ہونی چاہیے بلکہ اس کی تائید بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ یقینی طور پہ پاکستان کے لوگوں اور کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے جو ہندوستان ہڑپ کر کے بیٹھا ہے اس کے عوام کی عین صحیح ترجمانی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اگر ہم تعریف نہیں کریں گے تو تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی، لیکن دو تین باتیں جو ہیں اس حوالے سے کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خون سے غداری عمران خان صاحب نہیں کریں گے، پاکستانی قوم نہیں کرے گی، لیکن مسلم امہ نے کشمیریوں کے خون سے بڑی خوفناک غداری کی ہے، اور وہ مجرمانہ خاموشی جو ہے جو اختیار کی گئی جب ہڑپ کر رہا تھا کشمیر کو بھارت، اس کا انہیں جواب دینا پڑے گا ایک دن۔ یہ کسی اور پروگرام میں بتاؤں گا کہ کیسے ان کو جواب گا۔ اب دوسری بات یہ ہے، اس حوالے سے فوج اور سول حکومت ان کو ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ بھارت کے ساتھ تجارت ہو، تعلقات ہوں، ڈپلومیسی ہو یا دوسرے منصوبے ہوں، اس کے اوپر دو آوازیں نہیں ہونا چاہیے، کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں ہونی چاہیے۔ اسٹیٹ فارورڈ جو سٹانس عمران خان صاحب نے لیا اس کے اوپر قائم۔ پرویز اقبال صاحب، اس وقت جس مسائل کا ہم شکار ہیں ہمیں اتنی تگ و دو سرحدوں پہ نہیں کرنی پڑتی جتنی 5th جنریشن وار کے ذریعے ہمیں مسائل کا سامنا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے دشمن ممالک ہمارے اندر سرایت کرتے جا رہے ہیں، ان کا نظریہ سرایت کرتا جا رہا ہے، اس سے کس طریقے سے بچ سکتے ہیں؟ مغربی دنیا اس کو کس طریقے سے اسلحے کے طور پہ استعمال کرتی ہے؟ مغرب میں پاکستان کے خلاف یہ جو 5th جنریشن وار ہے، اس میں ابھی تک ہم اپنا تحفظ کرنے میں اور اس کا مقابلہ کرنے میں کمزور رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر یہ جو یورپین پارلیمنٹ میں ابھی ایک یہ ریزولوشن آئی ہے، یہ بھی 5th جنریشن وار کا ایک حصہ ہے۔ ابھی فرانس کا ہمارے خلاف جانا، یہ بھی 5th جنریشن وار کا ایک حصہ ہے، اور ابھی اس کو ہمیں دیکھیں پرویز اقبال صاحب، آپ نے جو آپ نے یورپی یونین فرانس کا حوالہ دیا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ایک اور تو بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اہم ترین ادارے جو پاکستان کے محافظ ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان بچا ہوا ہے، جن کی وجہ سے پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہیں، پاکستان کا قیام جو ہے، جو پاکستان بنا ہے، جس کی وجہ سے سارا کچھ بہتر ہو رہا ہے، اگر اب اس کے خلاف ایک سازش ہوتی ہے، اس میں سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر مغرب نے اس میں کنٹرول کیا ہے تو ہم کس طرح کنٹرول کریں؟ دیکھیں، اس میں رانا صاحب بڑا ایک سیدھا سا فارمولہ ہے، سزا اور جزا کا عمل جو ہے یہ دیا جائے، اور یہ جو زادی صحافت کے نام پہ پاکستان کی فورسز یا پاکستان کے اداروں پہ اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ اقبال صاحب، یہاں پہ آپ دوہرا معیار بھی تو دیکھ لیں کہ وہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، اگر اس پہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف بات کی جائے، ہولوکاسٹ کے بارے میں بات کی جائے، تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوں، آپ کا وہ جو پیج ہے وہ بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا پاکستان کے خلاف بات کرے، ہمارے مذہب کے بارے میں بات کرے، تب کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ ان کے اپنے قوانین بھی تو دوہرے معیار کا حامل ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ٹوٹل ایگری ہوں، ان کا دوہرا معیار ہے، لیکن ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر یہ 5th جنریشن وار، انٹرنیٹ، گوگل پہ ان کی حکمرانی ہے، تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی نسل کو تیار کرنا ہے، ہمیں اتنا ایکسپرٹ بنانا ہے کہ ہمارا اکاؤنٹ ہیک کرنے سے پہلے ہم ان کا اکاؤنٹ ہیک کر لیں۔ اس کے لیے ہمیں حکمت عملی تیار کرنی ہے، اور وہ حکمت عملی کسی گورنمنٹ کا۔ میڈیا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ میڈیا کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ کہ میڈیا کا کردار تو ایک سب سے بہترین کردار یہ ہے کہ جب کوئی پاکستان کے اندر، پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے اداروں کے اوپر، ریاست پاکستان کے اوپر کوئی بندہ تنقید کرتا ہے، تو سب کو ایک پیج کے اوپر ہو کر اس کا محاصرہ کرنا ہے، اس کو غلط کہنا ہے۔ ہمارے ہاں رانا صاحب سب سے بڑی بدبختی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر ایک صحافی یا کوئی بندہ اپنی ریاست یا اداروں کے خلاف بولتا ہے تو ہم اس کو ترم ہاں سمجھتے ہیں، اور پھر اپوزیشن یا جو یہ ٹولے بنے ہوئے ہیں ہم مخالفت میں، وہ اس کی سپورٹ میں آ جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قانون یہ ہونا چاہیے ریاست اور ریاستی اداروں کے اوپر جو حملہ آور ہو
چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، اس کا محاصرہ کرنا چاہیے، اس کو سزا دینی چاہیے، پابندی لگانی چاہیے، ریاست کو اپنی رٹ مضبوط کرنی چاہیے، اور جو ادارے ہیں ان کو اپنے آئینی ہاتھوں سے، کہتے ہیں کہ لوہے کے ہاتھوں سے، آئرن کے ہاتھوں سے ایسے لوگوں کا محاصرہ کرنا ہے۔ اور اس بات سے ابھی ہمیں نکل جانا چاہیے کہ انٹرنیشنلی ہمارے اوپر پریشر آئے گا، پریشر ہمیں برداشت کرنے کی عادت اچھا ڈالنی پرویز اقبال چاہیے۔ صاحب، ہیلو فرینڈز، اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان ڈرا ہوا ہے کیونکہ افغانستان میں بھارت کی بڑھتی ہوئی طاقت پاکستان کو ہجم نہیں ہو رہی۔ وہ سوچ رہے ہیں ہر جگہ خالی آتنکوادی پھیلائے جا سکتے ہیں، مگر بھارت اس بات کا ثبوت ہے کس طریقے سے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سمبند رکھے جاتے ہیں اور وہاں انکروچمنٹ نہ کر کے ہوئے بھی وہاں ڈیولپمنٹ کری جا سکتی ہے۔ کس طریقے سے افغانستان میں بھارت نے بلینز ڈالر انویسٹ کیے اور وہاں پر لائبریری، پارلیمنٹ اور روڈ کا جال بچھا ہے۔ اس سے افغانستان بھارت سے محبت کرتا ہے اور وہاں کے لوگ بھارت کو پیار کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کے پاکستان کی جلی ہوئی ہے اور پاکستان کچھ کر بھی نہیں سکتا، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستانی کو ٹریڈ بھی بھارت کے ساتھ کرنے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر کو بھول بھی نہیں سکتے۔ یہ چاہتے دنیا ان کی رنگیلی باتوں پہ وشواس کر لے اور ان کے حساب سے چلتی رہے، جو کہ ہو نہیں سکتا۔ اور ایک اور سجن کو یہ لگ رہا ہے کہ پوری دنیا مل کے ہمارے اوپر 5th جنریشن وارفیئر کر رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان پیچھے جاتا جا رہا ہے اور ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب ان لوگوں کو کون سمجھائے؟ کسی کو لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں، پاکستان کے لوگ اور وہاں کی فوج سرکاری بہت ہے پاکستان کو برباد کرنے کے لیے۔ دھنیہ واد فرینڈز۔